کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے. تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورت کو اللہ نے جیٹ سے بھی پردے کا حکم دیا, دیور سے بھی پردے کا حکم دیا. شوہر کے چچا, شوہر کا پھپھا, شوہر کا خالو, یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے. غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے, ان کے یہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھیں. اسلام میں احکام ہیں. تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے, زندگی ہماری گزری ہے, سب اکٹھے رہتے تھے. حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمد للہ, لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں, لیکن میرے گھر والے نہیں آتے. نہ ہماری بھابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں, حالانکہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں. تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا, اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے, جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا, پاکیزہ زندگی, تو اس پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں, اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے, جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں, ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی شدید ضرورت ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنے لوگ کرتی ہیں, اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, احکام جو دیے جاتے ہیں نا, جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ احکام نہیں ہوتے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے, گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا, یہ اپنی مرضی سے ہے نا, اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی, لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا, میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی, کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. یہ دلیل مان لو گے آپ؟ آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے. ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے, چرس کی دکان, ہیروئن کی دکان کھل جائے, سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے, سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ 2-4 بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں, اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی 2 بھی تو بن سکتے ہیں نا, ان 2 کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے, عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں, ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں, لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے.
15-16 سال کنٹینیو فتوے کا کام جو سیکھا ہے جی وہ مفتی محمد صاحب کی نگرانی میں سیکھا ہے. ٹھیک. تو کنٹینیوسلی، اور ان کی طرف سے مجھے فتویٰ لکھنے کی اجازت بھی ملی ہے باقاعدہ. یعنی ایک جیسے کہ اجازت بیعت ہوتی ہے نا، تو ایسے اجازت فتویٰ بھی ہوتی ہے. تو ان کی طرف سے مجھے یہ اجازت بھی ملی ہے کہ آپ اپنے سگنیچر سے فتویٰ بھی لکھ سکتے ہیں. جی. تو فتوے میں ان سے زیادہ یعنی بہت، اور پھر جتنی پڑھانے یعنی تدریس میں وہ سنجیدہ تھے، اتنے کوئی ٹیچر نہیں تھے. اور دوسرا مجھے بہت زیادہ ایک مناسبت میرے ایک استاذ مفتی حبیب اللہ صاحب، جی ان سے بھی بہت مجھے مناسبت تھی، اور ایک خاص عقیدت تھی اور ہے. وہ تھی کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت بھی تھی اور ابھی بھی ہے. جی. تو ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور بہت اچھی استعداد تھی ان کی، اور بڑے نیک پرہیزگار صف اول کے نمازی تھے، تل قرآن سے بڑی محبت تھی. عقیدہ توحید ہمارے ہاں بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا. آج میں دنیا میں کہیں بھی جا کے جب توحید پر بیان کرتا ہوں اور اس کے جو اگزامپل دیتا ہوں جی کہ معجزہ، کرامت، توحید، ان میں فرق کیا ہے، کیسے ہم فرق کریں گے، تو یہ سب میں نے مفتی حبیب اللہ صاحب سے ہی سیکھا. اور عجیب بات ہے، جب اس پر بیان ہوگا جی تو میرے ذہن میں مفتی حبیب اللہ صاحب آ جاتے ہیں. یعنی کہ ان کو ثواب. ہاں، کہ ایک خود بخود لاشعوری طور پہ ان کا تصور آ جاتا ہے. دارالفتاح میں آپ نے کہاں سے کہاں تک پڑھا؟ دیکھیں، دارالفتاح میں تو جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا ادارہ تھا نا دارالفتاح، وہ جامعۃ الرشید میں اسی کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو مطلب ہم حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں آئے تھے دارالفتاح میں، تخصص وہیں تک کیا. جی. پھر جامعۃ الرشید کا پہلا دن اور میری تدریس کا پہلا دن، اچھا. یعنی جب جامعۃ الرشید میں تدریس کا آغاز ہوا ہے نا، جامعۃ الرشید میں جامعۃ الرشید بنا ہے، جی. تو میں دارالفتاح سے فارغ ہو چکا تھا. ٹھیک. اور میرا پہلا دن اور جامعہ کا پہلا دن. اچھا. اس لیے مجھے اپنی جو ٹیچنگ کی جو ہسٹری ہے نا، اس کو یاد رکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. بھائی جتنی عمر جامعہ کی ہے اتنی میری تدریس کی عمر. استاد حضرت مفتی محمد صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے، ہم 4 طالب علم تھے، القراءۃ الراشدہ پڑھ رہے تھے، عربی ادب کی کتاب ہے نا. تو میرے ذہن میں بھی یہی مستقبل تھا کہ میں جب یہاں سے فارغ ہوں گا تو میں بھی 5 طلبہ کو پڑھا رہا ہوں گا، 5 ہوں گے، 6 ہوں گے. یہ تھا میرے ذہن میں. تو یہ نہیں تھا کہ جو ابھی جو کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ تھا کہ سفر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب بہرحال سفر شروع ہوئے تو مجھے یاد نہیں کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں. اچھا. بہت سارے کنٹریز میں جا چکا ہوں. صحیح. یعنی میرا سفر جب شروع ہوا تو ایسے کہ دبئی گیا ہوں، دبئی سے آیا اگلے دن میانمار جانا ہے، برما جانا ہے، وہاں سے آیا تو پھر ملیشیا جانا ہے، وہاں سے آیا تو ابھی بھی کئی ملکوں سے انویٹیشن آئی ہوئی ہے. اچھا. تو میں خود ہی نہیں جا رہا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب جانا شروع ہوئے تو شوق ختم ہو گیا ہے. اچھا. تو گھر کے علاوہ کہیں دل لگتا نہیں ہے.
تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تھوڑے بدل گئے ہیں. تو یہ میں نہیں کہوں گا, جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے گواہی لی جائے کہ بدلا ہوں کہ نہیں بدلا. ابھی جیسے میں آیا ہوں نا, یہ ویسٹ کوٹ ٹھش پش, یہ ویسٹ کوٹ میں نے جو پہنی ہے اس لیے کہ اندر جو کپڑے میں نے 3 دن سے پہنے ہوئے تو اس طرح کی سلوٹوں کو چھپانے کے لیے یہ میں نے اوپر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ میرے گھر والے کیئر نہیں کرتے, ابھی بھی 3-4 کپڑے میرے استری کیے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں. تو مجھے جوتے, کپڑے, اس قسم کی جو ٹیشن بازیاں انتہائی بوجھ ہوتی ہیں طبیعت پہ. تو مزاج نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے حساب کتاب, یہ مجھے دماغ پہ بہت بوجھ ہوتا ہے. تو یہ میں نے پہنی اس سلسلے میں.